اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ نماز پڑھنے کے بعد ناپاکی کا علم ہوا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کپڑے ناپاک ہوں اور ہم نے نماز پڑھ لی ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ کپڑے ناپاک تھے تو کیا جو نماز پڑھ لی ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اور اگر دوبارہ پڑھنی ہوگی تو اس کی کیا نیت ہوگی؟ کیا وہ قضا کر کے پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، کپڑے ناپاک تھے اور کم از کم 1 درہم کے، یعنی یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، اس کے بقدر نجاست اس میں لگ گئی تھی، تو آپ کو بعد میں پتہ چلا تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، کیونکہ طہارت جو ہے یہ شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے۔ اب نماز جب آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی تو اس میں نیت کیا ہوگی؟ کوئی نیت نہیں ہے، یہی نیت ہے بس کہ یا اللہ جو میں نے نماز وہ پڑھی تھی نا ناپاکی میں، وہ نماز میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو یہی نیت ہے۔ دل میں ہوتا ہے کہ میں وہ والی نماز، اس کا استحضار کر لیں، نیت کو حاضر کر لیں کہ وہ والی نماز جو میں نے ناپاک کپڑوں میں پڑھی تھی، فرض تھی یا واجب تھی، یعنی وتر تھے یا فرض نماز ہوگی یا کوئی سنت ہوگی، تو بس وہ دل میں تصور کر لیں کہ وہ والی نماز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ باقی یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ قضا کرنی ہوگی یا کیا کرنا ہوگا، تو دیکھیں وقت کے اندر اندر آپ کو پتہ چل گیا تو قضا کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، فوراً آپ کو پڑھنی پڑے گی تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ اور وقت کے بعد اگر پتہ چلا ہے تو پھر وہ تو قضا ہو ہی گئی ہے، تو قضا کی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرض نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، کپڑے ناپاک تھے، اب عصر میں پتہ چلا ہو بھائی کپڑے تو میرے ناپاک تھے، تو آپ بس ظہر کی نیت سے لوٹا لیں اس کو، وہ خود بخود ہی قضا ہی ہوگی، تو قضا کی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ جو ظہر رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ خود بخود قضا ہی ہوگی۔ ناپاکی میں نماز پڑھنے سے کیا انسان کافر ہو جاتا ہے؟ بچپن میں اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی ہو، ایک دفعہ فیملی والے مجھے زبردستی لے گئے تھے تو میں شرم کی وجہ سے نہیں بتا سکا کہ میں ناپاک ہوں اور میں نے مسجد میں نماز پڑھ لی۔ اس وقت میری عمر 14-15 سال ہوگی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے ایک کلپ سنا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ بلال صاحب چائنا سے، بلال صاحب بالکل یہ عمل جو ہے کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو، کیونکہ نماز کے ساتھ مذاق ہے نا یہ، تو کافر کا فتویٰ تو کسی پہ نہیں لگایا جا سکتا اتنے آرام سے، لیکن بہرحال یہ عمل بہت برا عمل ہے، تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ اس صورت میں انسان ایمان کی تجدید کرے، نکاح کی بھی بہتر ہے۔ اگر آپ تو 15 سال کے تھے، نکاح نہیں ہوا ہوگا آپ کا، احتیاط اسی میں ہے، تو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے بلا وضو نماز پڑھی ہے تو یہ کافر ہو گیا، لیکن یہ عمل بہرحال بہت خطرناک ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، یہ نماز کے ساتھ چونکہ مذاق ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، لیکن بہرحال آپ نے توبہ کر لی تو اب انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، سچی توبہ کریں اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ ویسے بھی نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، آپ کو رشتہ دار نہ بھی لے کے جاتے تو بھی آپ پر لازم تھا کہ آپ غسل کریں اور غسل کر کے نماز پڑھیں، اور شرعی احکام میں شرم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں پہ غسل فرض ہوتا ہے، ان کو نہاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی شرم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آنی چاہیے نا، شرم تو اس پہ آنی چاہیے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، تو جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس کو شرم آ رہی ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو شرم نہیں آ رہی، یہ عجیب بات ہے۔ احتلام میں شک۔ عبد الرحمن صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، میں صبح اٹھ کر جب واش روم جاتا ہوں تو جسم پر وائٹ نشان ہوتا ہے، جبکہ رات کو مجھے اس قسم کا خواب بھی نہیں آیا ہوتا، تو کیا یہ احتلام ہی ہے؟ جبکہ احتلام تو شہوت سے ہی آتا ہے۔ میری عمر 13 سال ہے، تو جب میں نہانے کا کہتا ہوں تو امی کہتی ہیں بیٹا ابھی کل ہی تو نہائے ہو، تو میں کھل کر بیان بھی نہیں کر پاتا، رہنمائی فرمائیے۔ امی کو بولیں امی مجھے بس شوق ہے نہانے کا، اس میں یہ کیا کل نہائے ہو؟ تو بہت سے لوگ روزانہ نہاتے ہیں، تو آپ امی کو بولتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں روزانہ نہایا کروں، صبح صبح صاف ستھرا ہو کے فریش ہو جاتا ہوں، تو اتنی کلیئر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے امی کے سامنے؟ باقی غسل جو فرض ہوتا ہے، اگر آپ نے واقعی نشان دیکھا ہے تو رات آپ سوئے تھے تو کپڑوں پر نشان نہیں تھا اور صبح اٹھیں تو گندگی کا نشان ہے، ناپاکی کا نشان ہے، تو وہ احتلام ہی ہے پھر، کیونکہ بعض دفعہ خواب آتا ہے یاد نہیں ہوتا، تو یہ جو کم عمری میں جب احتلام شروع ہوتا ہے تو ایسا بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا، خواب یاد نہیں ہوتا، تو آپ ایسی صورت میں غسل کیا کریں اور امی کو بول دیں بھائی میں ویسے ہی غسل کر رہا ہوں۔
والدین کو تو چاہیے کہ بچوں کو خود سے یہ نالج دے دیا کریں، خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ وہ خود یا کسی کے ذمے لگائے کہ بچوں کو جب بالغ ہونے کے قریب ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کو کچھ مسائل بتا دیا کریں۔ بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے کیسے خیالات ہیں، ہمیں کیسے خواب آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر وہ جا کے لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں، اسکولوں میں ڈسکشن کرتے ہیں، وہ لڑکے ان کو اور خراب کر دیتے ہیں، غلط چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بچے ڈرا دیتے ہیں کہ یہ احتلام ہو رہا ہے، تمہاری تو ہڈیوں کا جوس نکل کے آ رہا ہے، تم تو مر جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے، اور منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے۔ اس سے بچہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ چھپ چھپ کے دوائیں کھا رہا ہوتا ہے حکیموں سے، جعلی حکیموں سے لے کے۔ تو اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود ہی گائیڈ کر دیا کریں، جب وہ قریب البلوغ ہو رہے ہیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ یہ نیچرل ہے، اور اس طرح مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے، تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے، تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کو بتا دینا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے وہ بیٹیوں کو سمجھا دیں، باپ کو چاہیے وہ بیٹوں کو سمجھا دیں، تاکہ وہ غلط جگہوں سے نالج حاصل نہ کریں اور پھر برباد نہ ہو جائیں، وہ اپنی صحتوں کو بھی خراب کرتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے۔ دیکھیں، وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم۔ صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے، تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا؟ مسز فیصل آباد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده غدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ اين باتت يده بلمس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر۔ تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، برتن سے مراد یہ پانی کا برتن۔ تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے، دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا۔ تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے، کیونکہ پھر وہ جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا، تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے، تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے، تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک، تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک، تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک، پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا۔ تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں۔ ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں، درمیان میں چلیں۔